الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اللہ کے کلام سے ایک آیت کریمہ کی اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جو جبرائیل کو اپنا عدو اور دشمن بناتے ہیں انہیں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے اذن سے آپ کے دل پر رب کے کلام کا نزول فرمائے. اور یہ کلام کیسا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ. یہ آپ سے پہلے جو کتابیں ہیں نا ان کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والا کلام ہے. اس سے پہلے کے درس میں بھی اگر یہ باتیں آ گئی ہیں تو دوبارہ ہم اس کا اعادہ کریں گے تاکہ باتیں یاد رہیں اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں ان پر ہم عمل کر سکیں. دیکھیے جبرائیل امین سے عداوت کا سبب کیا تھا؟ یہود کیوں جبرائیل امین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ میں نے کہا عبداللہ ابن سلام یہودی بڑے عالم تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. عین اس موقع پر یہ اپنے باغ میں کھجور وغیرہ چن رہے تھے، جمع کر رہے تھے. کسی نے آ کر کے خبر دی عبداللہ ابن سلام کو کہ وہ نبوت کے دعوے دار آ چکے ہیں. فوراً کام سے فارغ ہوئے، سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے 3 سوالات کر لیا. اور یہ کہہ کر کے سوال کیا کہ ایک نبی ہی اس کے جوابات جانتا ہے، کوئی اور دوسرے اس کے جوابات سے واقف نہیں ہوتا. تو اس میں جنت میں اہل جنت کی سب سے پہلے کس شے سے مہمان نوازی ہوگی؟ وہ روح کی جی کیا کریں؟ اچھا ہاں، لیکن وہ جو سوالات کیے تھے میں اس کو دوہرا رہا ہوں نا. اس میں روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات انہوں نے کیے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں یہ بات بیان کی، کہا کہ دیکھو ابھی تمہارے سوالات کے جوابات مجھے کس نے آ کر بتلائے ہیں؟ جبرائیل. تو فوراً پوچھا عبداللہ ابن سلام نے، کون؟ کہا جبرائیل. کہا یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، یہ یہودیوں کا دشمن ہے. اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور کہا یہ یہودی قوم بہت ہی زیادہ جو ہے بیکار قوم ہے. آپ اگر تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیجئے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ان کو مت بتلائیے، ان سے پوچھیے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنے وہ یہودی آ رہے تھے تو چھپ گئے حضرت عبداللہ ابن سلام. اب پوچھا اللہ کے نبی نے، عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے ہیں؟ کہا ارے وہ کریم باپ کا بیٹا، اور کریم باپ کے بیٹے کے ساتھ اس کا باپ بھی کریم، اس کا باپ بھی کریم. اتنے میں عبداللہ ابن سلام آئے سامنے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب کیا کریں گے؟ یہ بیکار آدمی ہے، یہ بیکار باپ کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی بیکار تھا، اس کا باپ بھی. تو کہا دیکھو اللہ کے نبی، میں نے کہا یہودی قوم کیسی ہے. اب میرا موضوع نہیں نا کہ اس میں چلا جاؤں میں. اصل موضوع کیا تھا؟ سن کر کے عبداللہ ابن سلام نے کہا یہ یہودیوں کا دشمن ہے. یہودی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جبرائیل امین کو. اب دوسری روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیوں دشمن سمجھتے تھے. ان سے پوچھا گیا تو کہتے تھے یہ ہمارے خلاف میدان جنگ میں اللہ کی مدد لے کر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، اس لیے ہمارے دشمن. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہم پر لے کر کے آتے ہیں، اس لیے ہمارے دشمن ہیں. اچھا یہ باتیں تورات میں بھی نہیں ہیں.
اصل صرف مقصد کیا تھا ان کا؟ کسی نہ کسی طرح اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا ہے. اس انکار کے لیے بنیاد بنایا کیا؟ جبرائیل ہمارا دشمن. تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ کیا قصور ہے جبرائیل کا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر وہ قرآن لے کر کے اترے ہیں. یہ قصور ہے. اچھا وہ قرآن بھی کیسا ہے کہ تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. تب خوشی خوشی ماننا چاہیے نا بھئی ہمارے کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب آ گئی. انتظار بھی تھا نا ان کو، رسول آنے والا ہے، اس کے ذریعے ہم تم پر کامیابی حاصل کریں گے، بار بار کہتے تھے یہ لوگ. تو لہذا جب تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب آ گئی، خوشی خوشی ماننے کے بجائے انکار کیوں کیا؟ بنی اسحاق میں نہیں آیا نا، بنی اسرائیل میں نہیں آیا. کس میں آیا؟ بنی اسماعیل میں آ گئی. یہی ایک بنیاد تھی. اب اس کو انکار کرنے کے لیے کیا کہنے لگے؟ کہنے یہ لگے کہ یہ جبرائیل اصل جو قرآن لایا نا یہ دشمن ہے ہمارا. لانا چاہیے تھا کن کے پاس؟ ان کے قول کے حساب سے بنی اسرائیل کے پاس. لایا کن کے پاس؟ اس وجہ سے دشمن ہمارے. یہی بات مسلمانوں میں جو شیعہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جبرائیل امین سے غلطی ہو گئی. جانا تھا کن کے پاس؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. گئے کن کے پاس؟ محمد. دیکھ عجیب بات. یہودی جو بات وہاں کہتے ہیں، شیعہ وہ بات، روافض وہ بات یہاں ہی کہتے ہیں. تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے جبرائیل امین آپ کے دل پر اترے ہیں قرآن کو لے کر کے. یہ قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے پہلے کتابوں کی، تو خوشی خوشی ماننا چاہیے. لیکن حسد کی وجہ سے تم لوگوں نے ایمان نہیں لیا، اسلام قبول نہیں کیا. چلو اس کے بعد والی آیت میں ایک اور فرشتے کا نام آیا ہے. وہ کون سا فرشتہ ہے؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. جبریل کے ساتھ اور کون سے فرشتے کا نام آیا؟ میکائیل. بہت فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں میں صرف 2 فرشتوں کا نام کیوں آیا؟ علماء اس کا جواب دیتے ہیں یہ دونوں فرشتوں کے شرف کو، مقام کو بیان کرنے کے لیے 2 نام آئے. ان کا مقام بہت اونچا ہے دونوں فرشتوں کا. اچھا کیا فرق ہے دونوں فرشتوں میں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ایک فرشتہ اس میں ایسا ہے جو روحانی غذا لے کر آتا ہے. کون سے فرشتے ہو؟ ماشاء اللہ. کیا ہے روحانی غذا؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام نا، قرآن، وحی، علم، یہی لے کر آتے جبرائیل امین. تو روحانی غذا لانے والے فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل. اچھا جسمانی غذا کا انتظام کس فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے؟ وہ میکائیل. کون ہے؟ بارش وغیرہ برساتے ہیں تو زمین سے کیا ہے اناج وغیرہ نکل آتے ہیں، تو یہ ہماری جسمانی غذا کے لیے، یہ ہماری جسمانی غذا کا ایک سامان ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے 2 چیزوں کو بیان کیا گیا، روحانی غذا، جسمانی غذا. ایک کے ذریعے روحانی غذا کا انتظام اور دوسرے کے ذریعے جسمانی غذا کا انتظام. اب دونوں غذاؤں میں سب سے زیادہ اہم غذا کون سی ہے؟ کسی کون سی؟ آپ بولے کون سی ہے؟ اچھا روحانی ہے. ابھی کوئی بولا جسمانی، کسی نے کہا جی روحانی. اسی لیے جبرائیل کا نام پہلے ہے، میکائیل کا نام بعد میں ہے. کہ آگے جبرائیل امین کو رکھنے کا مطلب ہے کہ دونوں غذاؤں میں اہم غذا کون سی ہے؟ روحانی. روحانی کیوں؟ بولیں گے کون جواب دیتا ہے؟ کیوں روحانی غذا؟ روحی نہیں تو کچھ پہلے کام نہیں ہوتا. نہیں غذا روح تو ہے نا، غذا آخرت کی تیاری. بہت اچھا. بھئی یہ دنیا کی غذا اگر آپ کو نہ مل سکی تو مر جاؤ گے، اتنا ہی نقصان ہو جائے گا نا. لیکن اگر آخرت کی غذا جو روحانی ہے وہ مل گئی تو ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. تو اسی لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. علم کی، وحی کی، قرآن کی، شریعت کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے. یہ غذا چاہیے ہم کو ہمیشہ، اور اس کے لیے اس طرح کے حلقے ہونا چاہیے، دینی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، علماء کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ ہماری روح کو غذا ملتی رہے، اس کے ذریعے ہماری آخرت بن جائے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قیامت قریب آ رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، قیامت کی نشانیاں کہہ کر کے دینی مجالس میں حاضری نہیں، بےہودہ مطلب لایانی جو حرکتیں ہونے والی مجالس ہے اس میں بہت گھنٹوں کھڑے رہے. حال کیا ہے دیکھیے، خدا نخواستہ کبھی کبھی
آپ کی مسجد کے امام صاحب، اگر متولی صاحب نے، ذمہ داران نے یا لوگوں نے، کالج کے بچوں نے آ کر کہا 1:15 تک جمعہ ہو جانا چاہیے، اب انہوں نے 25 کر دیا، تو دینی مجلس شروع کو غذا ملنے والی مجلس میں 10 منٹ صرف زیادہ ہو گئے تھے، فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسے ہی اگر تھیٹروں کی بات ہے، مشاعروں کی بات ہے، بیہودہ کوئی کے لیے گفتگو کرنے کی بات ہے، گھنٹوں کھڑے رہیں گے، فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہم کو اپنا مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ طول کے لیے مسئلہ نہیں، کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو برداشت کر لینا، اس لیے کہ اس کے ذریعے 10 منٹ کے ذریعے میری آخرت بن سکتی ہے۔ کیا بن سکتی ہے؟ میری آخرت بن سکتی ہے اگر میں صبر کر لے جاؤں، اگر میں برداشت کر لے جاؤں تو یہ برداشت آخرت کے عذاب کو جو میں برداشت نہیں کر سکتا نا، اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال پہلی بات یہ کہ روحانی غذا اور جسمانی غذا۔ دوسری بات کیا ہے، یہاں کیوں جبریل امین کا نام پہلے اور اس کے بعد جو ہے میکائیل کا نام بعد میں کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، تمام فرشتوں میں صرف ایک ہی فرشتہ ہے جس کی بات مانی جاتی، اطاعت کی جاتی ہے، وہ جبریل ہے۔ میکائیل کیوں نہیں مانتے؟ ان کو کہتے ہیں مطاع، آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ کن کی؟ جبریل کی۔ جبریل ہے۔ تو اس میں کون سے فرشتے آ گئے؟ میکائیل بھی آ گئے۔ اس حوالے سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ جبریل امین کا، بعد میں کس کا ذکر ہے؟ میکائیل۔ آخری بات بتائیں گے، باتیں بہت ساری ہیں اس ضمن میں۔ اب ہمارے یہاں ناموں کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو جبریل نام رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے؟ میکائیل نام رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے؟ اب لوگوں کو کچھ بھی نہیں نام ملا تو کم از کم جبریل نام ملا، ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اسلاف سے ممانعت کی کوئی دلیل وارد نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ایک فرشتے کا نام مالک آیا ہے۔ کیا ہے؟ مالک۔ تو پھر لوگوں میں مالک نام ہے کہ نہیں؟ انس ابن مالک اور مالک ابن صعصع، اوس ابن مالک، تو لہذا صحابہ کے اس میں نام تھے مالک، نبی نے انکار نہیں کیا، جبکہ فرشتے کا نام ہے تو معلوم ہوا کہ فرشتے کے نام پر اگر کوئی نام رکھ لے تو کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اسلاف میں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ تو جبریل امین کا مقام بہت اونچا ہے، میکائیل کا مقام بہت اونچا ہے۔ آخری بات بتا کر درس ختم کریں گے، وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کون سا فرشتہ ہے جن کا نام آیا ہے؟ اسرافیل۔ اس کا نام اسرافیل۔ بس یہ 3 نام بہت معتبر ذرائع سے آئے ہیں، پھر چوتھے نام کا ذکر آتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی صحیح دلیل روایت نہیں۔ کون سا ہو؟ ملک الموت۔ اسرافیل کہتے ہیں نا، ملک الموت۔ جی ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ موت کا ایک فرشتہ نہیں، موت کے بہت فرشتے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، تو لہذا ان کے سردار ہو سکتے ہیں لیکن کئی صراحت پوری نہیں ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ اب البتہ اس کو 2 طریقے سے آپ پکار سکتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب رات میں قیام کرتے تھے، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، اس وقت جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم الی آخر الحدیث۔ حدیث میں جیسے دعا ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے، تو بہرحال یہ بڑی دعا ہے۔ اس دعا میں 3 ہی فرشتوں کا نام آیا، اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل، ٹھیک ہے نا؟ تو اسرافیل جو فرشتے ان کا کام کیا ہے؟ اس کو آخرت میں کیا کرنا ہے؟ ان کو سور پھونکنا ہے، اس پر وہ مامور ہیں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایک فرشتے باطنی یعنی مطلب روحانی غذا، دوسرے جسمانی غذا، تیسرے اس پورے غذا کے نظام کو ختم کر کے نتیجہ لانے کے لیے، سور پھونکنے کے لیے موجود ہیں اسرافیل۔ یہ 3 فرشتوں کا نام آیا ہے۔ مزید انشاءاللہ کچھ اور اہم باتیں اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ نے یہ کہا جو جبریل کو اپنا دشمن بناتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وہ کس کا دشمن ہے؟ اور جو اللہ کے ولیوں کو اپنا دشمن بناتا ہے وہ کس کا دشمن ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کے لیے، کیا کہ تم میرے ولیوں کو تکلیف دیتے ہو، میرے ولیوں سے دشمنی کرتے ہو، تو ایسے لوگوں سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو لہذا
اللہ تعالیٰ کے قریبی جبریل امین ہے، ایسے ہی ایمان والے بھی اللہ کے قریبی ہیں۔ ایمان کی بنیاد پر اللہ کے قریب ہونا چاہیے، عبادتیں کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس درس میں اتنی باتیں میرے لیے آپ سب کے لیے کافی وافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے جائز ضروریات کو پورا کرے، ہر آفت پر ہر بلا سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں مظلوم جو لوگ ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرمائے۔ اللہ دنیا برزخ آخرت ہر جگہ ہم کو کامیابی دے، جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرمائے، بغیر عذاب کے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.